السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علماء اہل حدیث کو قتل کیا جا رہا ہے اور شہید کیا جا رہا ہے صرف اس بنا پہ کہ علماء اہل حدیث جو ہے وہ صحابہ کے لیے بہت جذبہ اور اظہار محبت وہ کرتے ہیں اور ان کے دفاع کے لیے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ تو ہم خوش آمدید کہتے ہیں مفتی حفیظ الرحمان محمدی صاحب کو اور ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا ماجرا ہے، کیا کیا جائے اور لائحہ عمل کیا ہونا چاہیے، ہمیں اس کے لیے کیا کرنا چاہیے اور شریعت ہمیں کیا حکم دیتی ہے اس چیز کے اوپر، تاکہ ہم آگے کا لائحہ عمل ہم طے کریں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ دیکھیے، بنیادی طور پہ یہ ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ لوگوں کے امن و امان کو وہ قائم رکھ سکیں۔ ریاست بنتی اس لیے، حکومت کا کام یہ ہوتا ہے۔ جی اگر حکومت کسی بھی ریاست کی، چاہے حکومت پاکستان ہو یا کسی اور ملک کی حکومت ہو، اگر وہ اپنی پبلک، اپنی رعایا، اپنے باشندوں، اپنے شہریوں کی حفاظت نہیں کر پاتی تو وہ حکومت نہیں ہے۔ وہ فقط مزدور ہیں جو اپنی بینک بیلنس مضبوط کرنے کے لیے آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ صحیح، ٹھیک ہے، دیکھیں ہم سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثالیں دیتے ہیں اور پڑھتے ہیں اور بیان کرتے ہیں، اور ہر مسلمان ہی پیش کرتا ہے۔ مسلمان تو مسلمان رہے، غیر مسلم بھی ان کو نمونہ حیات سمجھتے ہیں۔ بے شک بے شک۔ لیکن اس کے باوجود کیا بات ہے کہ ہم ان سے سبق نہیں سیکھ رہے، ہم عمل نہیں کر رہے۔ کہ اگر وہاں پڑھتے ہیں کہ ایک کتا بھی اگر کسی دریا کے کنارے بھوکا اور پیاسا مر جائے تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اس کا ذمہ دار ہوں، یعنی میری حکومت میں ایسے نہیں ہو سکتا کہ کوئی کتا بھی بھوکا اور پیاسا مر جائے۔ اور ہمارے ہاں یہ کیا کیا جا رہا ہے کہ ہمارے ہاں لوگ بھوک سے نڈھال مر رہے ہیں، خودکشیاں کر رہے ہیں، قتل و غارت ادھر سے عام ہو رہی ہے۔ یعنی ریاست کی جو 4 ذمہ داریاں ہیں نا بڑی، ان میں ایک ذمہ داری بھی پوری نہیں ہو رہی۔ 4 بڑی ذمہ داریوں میں یہ آتی ہے کہ صحت کا خیال رکھا جائے، خوراک کا خیال رکھا جائے، تعلیم کا خیال رکھا جائے، امن و امان کا خیال رکھا جائے۔ چاروں یہاں پاکستان میں ختم ہے۔ پھر علماء اسلام، علماء کرام کا قتل عام ہونا یہ تو بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جامع ترمذی میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر ساری دنیا اگر تباہ ہو جائے تو اور ایک طرف ایک مسلم کی جان ہو تو اللہ کو ایک مسلم کی جان ساری دنیا سے زیادہ معزز اور محترم ہے۔ مسلم کی جان، ایک مسلم عالم کی کا جان۔ نہیں کہا، مسلم کا۔ اب مسلم میں پھر درجے ہیں اہل ایمان کے، پھر اہل ایمان میں درجات ہیں اہل علم کے، اہل علم میں درجات ہیں بعمل کے۔ اب جتنا درجہ ہوگا اس کا وزن بڑھتا جائے گا۔ جس طرح کوئی گناہ باہر کریں تو کم ہے، مسجد میں کریں تو وہ دگنا ہو جاتا ہے۔ جرم جگہ کی وجہ سے، محل کی وجہ سے اس کی اہمیت بڑھ گئی ہے۔ تو علماء جو ہیں یہ عام مسلم نہیں ہے، بلکہ قوم کے ہیرو، قوم کے رہنما، قوم کو قرآن و حدیث سنانے والے، بتانے والے، اصل لیڈر یہ ہیں۔ اصل لیڈر یہ ہیں جو اس گئے گزرے دور میں بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیم دیتے ہیں۔ جی۔ کوئی پیٹ بھر کے گالی دے نا علماء کو دے لے، لیکن پھر بھی اس بات پہ وہ مجبور ہو جائے گا کہ یار یہ جیسا بھی ہے یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیم، اللہ کے نبی کی مسند، مسجد اور مدرسہ انہوں نے سنبھالا ہوا ہے۔ صحیح۔ یعنی یہ ممبر، یہ مسجد رسول اللہ کا ورثہ ہے، جی۔ علماء نے سنبھالا ہوا ہے۔ تو ان علماء کو بے دردی سے قتل کر دینا، کیا ان کے پیچھے بچے نہیں، ان کے پیچھے ورثاء نہیں ہیں، ان کے بہن بھائی نہیں ہیں، ان کے پیچھے آبا و اجداد نہیں ہیں، ان کے رشتہ دار فیملیز نہیں ہیں؟ جب ان کو بے دردی سے قتل کیا جا رہا ہے تو ان کے پیچھے ورثاء پہ کیا بیت رہی ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ان کو قتل کیا جا رہا ہے تو ایک عالم بننے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ جی۔ بڑا مشکل ہوتا ہے، سالوں سال لگتے ہیں، سالوں سال لگتے ہیں۔ اور عام پبلک آپ دیکھ لیں کہ علماء اپنے بچوں کو بناتی ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، دنیا کی طرف، دنیا کی مال و دولت کی وجہ سے کہ وہاں پہ مال و دولت ہے، علماء میں غربت ہے، تنگ دستی ہے، کہاں سے کھائیں گے؟ لیکن اگر کوئی اکا دکا بندہ، کوئی بچہ اپنا وقف کرتا ہے، وہ عالم بنتا ہے، محنت ہوتی ہے، ماں باپ قربانی دیتا ہے، پیسہ لگاتا ہے، ٹائم قربان کرتا ہے، بچہ مدرسوں میں جاتا ہے، پڑھ کے ایک عالم بنتا ہے، اب قوم کا رہنما بنا ہے، اب اسی بے دردی سے قتل کر دیا جاتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ بدقسمتی سے یہاں پہ کتا مار لینا آسان ہے، لیکن کسی عالم کو، کسی عام انسان کو مار دینا جو ہے نا وہ آسان ہے، اور کتا مار دینا مشکل ہے۔ بھی کتا ماریں گے تو قانون گرفت کرے گا، لیکن انسان کو مار دیں اور پیسہ تھانوں میں دیں اور جا کر کے آزاد ہو جائیں، یا پیسہ تھانے میں جانے سے پہلے ہی بار سے شوٹ ہو جائیں، کیا کسی کو خبر ہے کون کر رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے؟ لیکن ہم یہی کہیں گے کہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ریاست اپنے قوانین پہ نظر ثانی کرے،
جہاں جہاں سے چور، بےایمان، دشمن ملک کے دشمن داخل ہوتے ہیں، امن و امان تباہ کرنے والے، تو وہ لوگ ان کو پکڑا جائے، ان کی گرفت کی جائے اور ان کو قانونی سزا دی جائے۔ کیونکہ قرآن میں سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے ایک قتل کیا، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، اس نے ساری انسانیت کا قتل کیا۔ کیوں؟ یہ فساد پھیلتا ہے، خون ریزی جو ہے زمین میں فساد ہے، ٹھیک ہے۔ اور قرب قیامت کی نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے کہ جب قرب قیامت فتنے بڑھیں گے تو قتل و غارت بھی عام ہو جائے گی۔ اب پھر اسی طرح دیکھے جائے تو قرآن مجید میں سورہ نساء میں بھی اللہ تعالیٰ نے 93 نمبر آیت میں فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، جو کوئی اگر کسی ایک مومن کو قتل کرتا ہے تو اس کی جزا جو ہے، اس سزا کیا ہے، اس کی سزا بدلہ اللہ تعالیٰ اسے جہنم کی صورت میں دے گا، اور جہنم میں وہ ایسے نہیں کہ جائے گا اور نکل آئے گا، نہیں، خالداً فیہا، جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ جلے گا۔ وغضب اللہ علیہ ولعنہ، اللہ کا غصہ، اللہ کا غضب، ولعنہ، اللہ کی لعنت ہے اس پہ، اور اللہ نے اس کے لیے عذاب عظیم تیار کر رکھا ہے۔ اتنی بڑی سزائیں ہونے کے باوجود علماء کی قتل کرنا، میں سمجھتا ہوں شاید دین سے لا علمی ہے، کیونکہ ابھی تو آپ اپنی حالات کے حساب سے دیکھیں تو بہت زیادہ امن و امان کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمارے حال پہ رحم و کرم فرمائے۔ آمین۔ تو ہماری سب سے درخواست ہے کہ آپ خود تحقیق کریں، قرآن حدیث کا مطالعہ کریں۔ بار بار ہم کہتے ہیں کہ آپ قرآن حدیث کا مطالعہ کریں، حقیقت آپ کے سامنے عیان ہو جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔